السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع علم کا بیان۔ علم کے بیان کا باب نمبر 13، 14، 15، 16 اور حدیث نمبر 70، 71، 72 اور 73 اور 74 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا اس شخص کی فضیلت کا بیان جو دین کا علم پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا، اور علم کی فضیلت کا بیان فتویٰ دینا اس حالت میں کہ فتویٰ دینے والا سواری یا سوار یا کسی اور چیز پر کھڑا ہو۔ باب نمبر 13، حدیث نمبر 70، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو دین کا علم پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، مثل تیز بارش کے ہے جو زمین پر برس اور جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، پھر اس سے بہت سارا چارہ اور گھاس اگتی ہے، اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس کو پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور زراعت کو سیراب کرتے ہیں۔ کچھ بارش زمین کے دوسرے حصہ کو پہنچی کہ جو بالکل چٹیل میدان ہے، نہ پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے، پس یہی مثال اس شخص کی جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی اور جس چیز کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس کو فائدہ دے اور وہ اس کو پڑھے اور پڑھائے، مثال اس شخص کی جس نے اس کی طرف سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا، بے آب و گیا بجر زمین اور چٹیل میدان کی ہے۔ باب نمبر 14، حدیث نمبر 71، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ باتیں قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ علم اٹھ جائے اور جہالت باقی رہ جائے، اور شراب نوشی کثرت سے ہونے لگے اور علانیہ زنا ہونے لگے۔ اسی باب کی دوسری حدیث نمبر 72، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، آج میں تم لوگوں کو ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد شاید کوئی تم سے نہ بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم کم ہو جائے اور جہالت غالب آ جائے اور زنا علانیہ ہونے لگے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے اور مردوں کی قلت، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا سرپرست کفیل صرف ایک مرد ہوگا۔ باب نمبر 15، حدیث نمبر 73، علم کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس حالت میں کہ میں سو رہا تھا، خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا تو میں نے پی لیا، یہاں تک کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ سیر ہونے کی سبب سے رطوبت میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ باب نمبر 16، حدیث نمبر 74، فتویٰ دینا اس حالت میں کہ فتویٰ دینے والا سواری پر سوار یا کسی اور چیز پر کھڑا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں لوگوں کے لیے مینا میں ٹھہر گئے۔ لوگ آپ سے مسائل پوچھتے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نادانستگی میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر مڈوا لیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لے اور کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ نادانستگی میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اب رمی کر لے اور کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مناسک حج کی ترتیب کے بارے میں جس چیز کی بابت پوچھا گیا، خواہ وہ مقدم کر دی گئی ہو یا مؤخر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، اب کر لے اور کوئی حرج نہیں۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں علم کے بیان کا باب نمبر 17، 18 اور 19، حدیث نمبر 75، 76، 77 اور 78 اور 79 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا جس شخص نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتویٰ کا جواب دیا اور جو مسئلہ درپیش ہوا اس کی تحقیق میں سفر کرنا اور اپنے اہل خانہ کو اس علم کا سکھانا، علم کے حاصل کرنے میں باری مقرر کرنا۔ پوری حدیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔